بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پہلی سحری آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ پاکستان میں پہلی سحری آج الحمدللہ۔ گراؤنڈ میں اس وقت تقریباً اندھیرا ہی ہے تھوڑا تھوڑا۔ آج تو مسجد میں بھی ماشاءاللہ رش بہت زیادہ، اور گراؤنڈ میں بھی کافی رش ہو گیا، تو میں بالکل سائیڈ پہ ہو گیا ہوں تاکہ معاملات جو ہے نا وہ میری اس طرح کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں وائلڈ قسم کی، بڑی بڑی گھاس میں۔ تو رمضان المبارک کے روزے کا بڑا احترام ہوتا ہے، اس لیے رننگ اور پش اپس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت ہوا میں تازگی، الحمدللہ۔ آپ لوگ سنائیے، زیادہ ٹھونس تو نہیں لیا سحری میں اپنے پیٹ میں؟ میں نے تو آدھا پراٹھا، تھوڑی سی شکر، چونکہ شروع میں تو ویسے دل نہیں کرتا نا، چونکہ ابھی عادت نہیں ہوتی، تو لسی کا ایک گلاس بس، یہ ٹوٹل میرا، اور پھر چائے کا ایک کپ، یہ میری ٹوٹل سحری تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ شمائلہ جاگ رہی ہیں، محمد قاسم، کیا حال چال ہے قاسم؟ ٹھیک ہے۔ سید احسن علی گیلانی، اور کون ہے جی؟ جہانگیر خان۔ آپ لوگ رات کو شاید کچھ سو بھی گئے تھے نوجوان۔ آپ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے، ویڈیو لائیو اس سے پہلے والا وہ دیکھ لیجئے گا ٹائم نکال کے، اور روزے کی حالت میں دیکھیے گا، پھر زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یا حی یا قیوم۔ اسلام آباد میں اس وقت کالے سیاہ بادل ہیں، میں آپ کو شاید دکھا پاؤں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے، اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، یہ پتے آپ کو ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلی سحری اور یہ موسم بڑا خوبصورت، یہ بادلوں سے ڈھکا ہوا بالکل بادل۔ چونکہ یہ کیمرہ کے اندر نا کوئی آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جب اندھیرا زیادہ ہو تو یہ تھوڑا سا اس کو برائٹن کر دیتے ہیں، ادروائز ہر طرف بادل ہی بادل ہیں، یہاں سے آپ کو کلیئر نظر آئے گا۔ اور ہوا چل رہی ہے ہلکی ہلکی، اور میرا یہ پرانا رفیق، یہ درخت جس کے پاس آ کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، الحمدللہ، یعنی مجھے ہوا میں وہ تازگی جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو ریسپیریٹری سسٹم ہے، آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے، جو اس طرح کے فالتو مواد ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ روزے کے ساتھ وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے اس کو بڑی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ اس کا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ یا حی یا قیوم۔ اور کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اقبال، محمد اقبال گیلانی، یا حماد اقبال گیلانی، حماد احمد گیلانی ہے جی۔ اچھا، اصل میں نے ہاتھ لمبا کر کے درخت پہ
طاہا رئیس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محمد دانش۔ آج آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں جی صبح صبح، اور جوانی چونکہ مستانی ہوتی ہے تو ابھی بھی نوجوان ایسے ہیں جو پش اپس کر رہے ہیں۔ جوانی کے یہی مزے ہیں، جوانی میں انسان کا جسم جو ہے نا وہ، ہم نے بھی ایک ایسا وقت دیکھا ہے جب ہم کہتے تھے تھکنا کس کو کہتے ہیں۔ قاسم، ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم کہتے تھے کہ تھکا کیسے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اگر آپ کا جیسے بنیاد ہوتی ہے نا مکان کی بنیاد اگر ٹھیک ہو جائے تو باقی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ کافی حد تک بہتر رہتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا لڑکپن کے معمولات اور عادتیں ہوتی ہیں نا صبح خیزی کی، جوانی کے جو مشاغل ہوتے ہیں، یہ آپ کی بڑی زبردست فاؤنڈیشن بن رہی ہوتی ہیں، اور ساری زندگی آپ نے پھر اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو بڑا خوبصورت وقت گزارتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں، جن لوگوں نے اپنی بیس بنا لی ہے۔ تو بیس بنائیں، ایمان کی بیس بھی بنائیں اعمال صالحہ کے ساتھ، اور اپنے جسم کی بیس بھی بنائیں جو مشق وغیرہ کرنے کے ساتھ ہے، چونکہ دونوں میں آپ کو سٹیمنا چاہیے، جسم کو بھی سٹیمنا چاہیے اور روح کو بھی سٹیمنا چاہیے۔ جسم کی دنیا الگ ہے، اس کی بیماریاں الگ ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک لائیو سیشن میں ذکر کیا تھا، پھر تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں صبح چلیں آپ لوگوں کا، تاکہ روح تازہ ہو جائے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں، یہ آپ لوگ سننے والے ہیں میرے نوجوان، یہ 3 چیزیں ہیں اس وقت۔ ایک یہ واسکٹ قمیص اور شلوار جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اور ایک اس کے بعد یہ میرا وجود ہے، میرا یہ سر ہے، میری گردن ہے، میری بازو، میرا پیٹ، اسی طریقے سے یہ میری ٹانگیں، یہ میرا وجود ہے گوشت پوشت کا بنا ہوا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ ایک اس کے اندر تیسری چیز ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ اب میں اگر چلتا ہوں تھوڑا سا اس طریقے سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے لفظ بولے کہ میں چل رہا ہوں۔ جب میں چلتا ہوں تو میری قمیض بھی چلتی ہے، لیکن اگر میں اپنی قمیض یہاں پہ اتار دوں اور اس درخت پہ لٹکا دوں تو یہ صدیوں ادھر ہی پڑی رہے گی، جب تک اس کو کوئی اتارے گا نہیں، ادھر ہی خراب ہو جائے گی، چونکہ اس قمیض کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ چل سکے، اس میں اپنی کوئی جان نہیں ہے، یہ بے جان ہے۔ تو یہ جب میری بازو میں قمیض آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ میری قمیض کا بازو ہے، اور اگر اس میں سے میرا بازو نکل جائے تو قمیض کا یہ بازو اوپر نہیں جا سکتا، یہ نیچے گر جائے گا۔ یہ پہلا فیس ہے، یہ کپڑوں کا فیس ہے، لباس کا فیس ہے، جسم کی دنیا پہ بات کر رہے ہیں ابھی۔ پہلی لیئر آپ کی، اس کے آپ فیکٹریز بنی ہوئی ہیں، اس کی انڈسٹریز الگ سے ہیں، آپ کپڑا لینے جاتے ہیں، آپ شرٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ، ٹی شرٹ آپ لے لیتے ہو، 2 پیس 3 پیس لے لیتے ہو، یا شلوار قمیض لے لیتے ہیں، یا اور کوئی بھی لباس آپ کا ہے وہ آپ لے لیتے ہو۔ اس کے ڈاکٹر الگ ہیں، اس کے ٹیلر ماسٹر ہوتے ہیں جو اس کو سیتے ہیں، پھر اس کے فیشن ڈیزائنر ہیں جو اس کا فیشن بناتے ہیں، پھر اسی طریقے سے مختلف اس کے بوتیک بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا بزنس الگ ہے، اس کا بزنس الگ ہے، لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں۔ پھر ہر جسم کے قد کے حساب سے اور جثے کے لحاظ سے کپڑا لگتا ہے کہ کتنے میٹر کپڑا جو ہے نا وہ 6 فٹ والے بندے کے لیے چاہیے جو سلم اینڈ سمارٹ ہو میری طرح کا، اور اگر کوئی ہیلدی ہو تو اس کے لیے کتنا کپڑا چاہیے ہوگا۔ تو یہ پہلا فیس۔ کپڑوں کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، پرانے بھی ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے گم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کپڑوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، کپڑوں کے اندر وہ جذبات اس طریقے سے نہیں ہیں۔ اب ان کپڑوں سے اگلی لیئر پہ چلے جائیں کہ میں جب واش روم میں نہاتا ہوں شاور کے نیچے تو میں اپنے کپڑے اتار دیتا ہوں، میرا لباس ہے میں اس کو اتار دیتا ہوں، چونکہ مجھے ان کپڑوں کو بھی، کپڑوں کا غسل الگ ہے، ان کو واشنگ مشین میں ڈالیں گے یا دھو لیں گے یا کسی بھی طریقے سے۔ اب اس کے بعد میرا دوسرا جو میرا گوشت پوشت کا بنا ہوا جس کو جسم کہا جاتا ہے، انسانی جسم، میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو میرا ہاتھ ہل رہا ہے ابھی، آپ مجھے کہیں گے سر گردن کو تھوڑا سا ہلائیں تو میں آپ کو گردن ہلا کے دکھا دوں گا، آپ مجھے کہیں گے کہ سر بیٹھ جائیں تو میں بیٹھ کے دکھا دوں گا، آپ کہیں گے سر مسکرائیں تو میں مسکرانا شروع کر دوں گا۔
یہ جو لیئر ہے نا جسم، اس کی بھی شروعات ہوتی ہے، اس کی بھی پیک ہوتی ہے اور اس کا بھی اینڈ ہوتا ہے. یہ بھی پرانا اور نیا ہوتا ہے. اس کے بھی ڈاکٹر ہیں. اس جسم کو جیسے کپڑوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑے بف کروانے ہیں، آپ نے سلائی کروانی ہے، کہیں پھٹ گیا ہے بٹن لگوانے ہیں، بٹن ٹوٹ گیا ہے، تو آپ مینٹیننس کرتے رہتے ہیں کپڑوں کی بھی ساتھ ساتھ، ریپیئر ان کی چلتی رہتی ہے، اوور ہالنگ چلتی رہتی ہے. اور کپڑوں کو آپ بچا کے رکھتے ہیں کانٹوں سے. اٹھتے بیٹھتے آپ کپڑوں کو سنبھالتے ہیں، سمیٹتے ہیں کہ کپڑے پھٹ نہ جائیں، کسی کھنگی کے ساتھ لگ نہ جائیں. جسم کے ساتھ بھی آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. اچھا پھر ان کی جسم کی بھی بیماریاں لگ گئیں. یہ دانت بچپن میں کچھ عرصے کے بعد جب شروع ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انسان میٹھا کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، کثرت استعمال سے دانت گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ کیڑا بھی لگتا ہے یا کیویٹی آ جاتی ہے ان کے اندر. آپ کا جسم ہے، آپ کی جسم کی ہڈیاں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ استعمال ہوتے ہوتے ویک ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آپ گرتے ہیں، گھٹنا چھیلا جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، اسٹچ لگوانے پڑتے ہیں. پھر آپ کے ڈاکٹر ہیں، کانوں کے ڈاکٹر الگ ہو گئے، آنکھوں کے ڈاکٹر الگ ہو گئے، ناک کے ڈاکٹر الگ ہیں، یہ اسکن اسپیشلسٹ الگ ہو جائیں گے. جو ظاہری سطح ہے اس کے ڈاکٹر الگ ہیں. کوئی اسپائنل کارڈ کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیسٹ انفیکشنز کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کے ایبڈومن کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کی بونز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بون میرو کو دیکھ رہا ہے. پھر اندر کچھ ڈاکٹر اندر گھس جاتے ہیں، جو اندر کی بیماریاں ہیں نا ان کے وہ ایکسپرٹس بنتے چلے جاتے ہیں، اسپیشلائزیشن ہوتی جاتی ہے. تو ڈاکٹروں کے فیلڈز ان کے گرو بنتے شروع ہو جاتے ہیں الگ الگ سے. تو کپڑوں کے بھی ڈاکٹر ہو گئے، ان کی بیماریاں ہوگی. جسم کے بھی ڈاکٹر ہو گئے، ان کی بیماریاں ہوگی. اب کرتے کرتے جائیں کہ آپ کی زندگی 40 50 60 70 سال جو ایک طبعی زندگی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو آواز آتی ہے کہ میت کو اٹھائیں، میت کو اٹھائیں. یہ جسم جو کھڑا ہے آپ کے سامنے، ابھی اس کے اندر کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسا سورس آف انرجی ہے اس کے اندر کہ وہ چونکہ ہے لہٰذا میرے لفظ نکل رہے ہیں، میرے سارے آرگان جو کہ فزیکل ہیں وہ فنکشنل ہیں، میرا ہارٹ پمپ کر رہا ہے. تو اگر وہ ریزن ختم ہو جائے جس کو جان کہا جاتا ہے، روح کہہ لیں آپ اس کو، توانائی کہہ لیں آپ اس کو، تو میری روح اندر سے نکلتی ہے تو میرا جسم اگر کھڑا ہے تو گر جائے گا، اور اگر میں رکوع میں ہوں تو سجدے میں چلا جاؤں گا، سجدے میں ہوں تو میں شاید لیٹ جاؤں گا، یا سجدے میں ہی میں فلیٹ ہو جاؤں گا. تھوڑا سا میری کمر جو ہے نا جو بلند تھی وہ نیچے لگ جائے گی. یعنی کوئی نہ کوئی چینج آئے گی، چونکہ میرا جسم اب سپورٹ نہیں کر رہا، گریوٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، گریوٹی اس کو کھینچتی ہے اور وہ فلیٹ ہو جاتا ہے، وہ ریزسٹ نہیں کر پاتا. یہ جو میں کھڑا ہوں، گریوٹی ابھی بھی ہے میرے اوپر، گریویٹیشنل فورس لگ رہی ہے، لیکن میری جان اپوزٹ فورس لگاتی ہے اس کے ساتھ. جب آپ جمپ لگاتے ہیں تو ایک خاص جگہ پہ جا کے پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایروپلین پہ ہیں تو ایروپلین چونکہ زیادہ جان کے ساتھ اڑتا ہے لہٰذا وہ زمین کی کشش کے باوجود اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی روح جب پرواز کرتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں جی میری فلاں بندے کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ تیسرا وجود ہے. اور حقیقی وجود وہ ہے، روح نکلی تو جسم دھڑم سے گر گیا، اور جسم گرا تو جسم نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی گر گئے. تو گویا اس روح کے بغیر جسم بھی بیکار ہو گیا اور کپڑے بھی بیکار ہو گئے. تو یہ جو 3 لیئرز بنی ہوئی ہیں انسانی ذات کی، انسانی شخصیت کی، جو مل کے انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ان تینوں کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اس کو ایک بیلنسڈ لائف کہا جاتا ہے. قاسم، ایک متوازن زندگی، ایک خوبصورت زندگی کے لیے یہ تینوں چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. تینوں چیزوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. آپ کا لباس نفیس ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو کا انداز، اور آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسا فالتو چربی نہ ہو، دانت صاف ہونے چاہیے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکان ہونی چاہیے، ایک سنجیدگی ہونی چاہیے، متانت ہونی چاہیے. پھر جیسے کپڑوں کا مرض اور ڈاکٹر، جسم کے امراض اور ڈاکٹر، روح کے بھی امراض اور ڈاکٹر ہیں. سب سے جو اصل چیز ہے، جو اصل لیئر ہے جس کی وجہ سے باقی 2 لیئرز جو ہے نا ان کی سج دھج ہے، ان کی رونقیں ہیں، وہ ہے روح.
تو بالعموم جسم کی دنیا میں ہم زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو یعنی اس طریقے سے سائیکولوجیکل لیئرز بھی بن گئیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کپڑوں تک جیتے ہیں. اچھا کپڑا پہن لیا، ان کی زندگی میں کپڑوں کی ہے کہ میں نے کپڑے مہنگے سے مہنگے یا اعلیٰ سے اعلیٰ پہننے ہیں. جسم ان کا ڈھلک جائے لیکن وہ اپنے کپڑوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شاید پہننے کو کپڑے نہیں یا کپڑوں کی اتنی فکر نہیں کرتے، لیکن اپنے جسم کو، جیسے ریسلر ہمارے باڈی بلڈر ہیں، اپنے جسم کو وہ بنا سنوار کے رکھتے ہیں. مسکولری اپنے آپ کو مسکولر فٹ رکھتے ہیں فزیکلی، اپنے بال شال بنا سنوار کے رکھتے ہیں، اپنے مسل چیک کرتے رہتے ہیں آئینے کے سامنے. جوانی میں ہر بندے کو یہ شوق ہوتا ہے تقریباً کہ وہ اپنی چیسٹ کو پھلا کے دیکھتا ہے کہ میری چیسٹ جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے، اب میرے بائسپس کتنے ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 ہو گیا، ڈولے شولے کتنے ہو گئے ہیں، گردن کے اوپر گوشت آ رہا ہے تو کیسا آ رہا ہے، میں کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں، کتنا غوطہ لگا سکتا ہوں میں پانی کے اندر. تو ایک لیئر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان صرف جسم کی دنیا میں جیتا ہے، اس کو روٹی چاہیے، اس کو جسمانی خواہشات کی تکمیل چاہیے. تو لباس کچھ ایسے ہیں جن کے پاس یہ دونوں لیئرز موجود ہوتی ہیں، لباس کی بھی ان کو فکر ہے اور جسم کی بھی ان کو فکر ہے. لیکن بالعموم لوگ روح کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. ایک متوازن، معتدل، پرفیکٹ، بیلنسڈ لائف جو ہے نا، جو ہول ہے، جو مکمل نصاب ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا جسم اور آپ کی روح ہارمنی میں آ جائے، سمیٹری قائم ہو جائے ان کے اندر ایک بیلنس قائم ہو جائے. میں نے ساری زندگی جو پیغمبروں کی سنتیں دیکھی ہیں، جو مطالعہ کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اور دیگر جو دنیا کے اندر کامیاب میں نے انسان دیکھے ہیں، ان کے اندر میں نے شخصیت کے یہ تینوں روپ دیکھے ہیں. ان کے لباس میں بناوٹ نہیں، ان کے لباس میں سادگی ہے، تعیش پسندی کی علامات نہیں ہوتی ان کے لباس کے اندر. اور ان کا جسم جو ہے نا، میں نے بڑے علماء کرام کو، اولیاء کرام کو دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے فٹ ہوتے ہیں، بہت زبردست ان کے جسم خوبصورت، تندرست اور توانا ہوتے ہیں. اور ان کی روحیں سبحان اللہ، ارواح کا تو کہنا ہی کیا. تو شخصیت کی تعمیر کے لیے نوجوانوں کو اور اسکولوں کو، جو تعلیم و تربیت کا ہمارا سسٹم ہے، ان تینوں چیزوں پہ ٹریننگ دینی پڑے گی. گھروں کے اندر بچے جب چھوٹے ہوں اور اب اسکول میں نہ جائیں تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ تینوں فیز سکھا دیں. ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کا جسم کیسا ہونا چاہیے. لڑکا ہے تو اس کے جسم کا شرم و حیا کا معیار کیا ہے، لڑکی ہے تو اس کے جسم کے شرم و حیا کا معیار کیا ہے، اس کی لیمٹس کیا ہے، اس کا کرائٹیرین کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کا فنکشن یا رول کیا ہے اس زندگی کے اندر. اگر ہم اپنی اس 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر، یہ جو محدود سے سال ہیں ہمارے پاس، اگر ہم ان تینوں لیئرز کا بیلنس کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہارمنی، تو ہماری بڑی خوبصورت زندگی ہو جائے گی. اسلام اس لیے آیا تھا، تمام ادیان جو آئے تھے وہ انسان کو پرفیکٹ بیلنسڈ لائف دینے کے لیے آئے تھے، تاکہ ہم اسراف سے بچیں، افراط و تفریط سے بچیں، تاکہ ہم اعتدال کی طرف آ جائیں، میانہ روی کی طرف آ جائیں. تو ہر چیز کے اندر ایک ہارمنی کا ہونا بڑا ضروری ہے، ہر چیز کے اندر بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے، توازن کا. چونکہ توازن، بیلنس، ہارمنی، ردم، یہ ساری چیزیں حسن کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں حسن کے لیے ہیں. یہ درخت کے پتے مجھے بڑے حسین لگ رہے ہیں، ایک بڑی ترتیب ہے ان کے اندر. جب بارش ہوتی ہے تو بڑی ترتیب سے ہوتی ہے. پرندوں کو کبھی آپ اڑتے ہوئے دیکھیں، کونجیں اڑ رہی ہوں یا کوے اڑ رہے ہوں یا چڑیاں، تو بڑی خوبصورت ایک ترتیب ہے ان کے اندر. صحرا پہ اگر آپ کبھی ٹیکسچر دیکھیں، جب ہوا چلتی ہے تو صحرا، ہوا چلنے کے بعد یا طوفانوں کے بعد صحرا کے نقشے بڑے بدل جاتے ہیں، لیکن ہارمنی ہوگی. سمندر کی جو ٹائیڈل ویوز آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ایک ہارمنی ہے، سیپیوں کی ایک ہارمنی ہے، لؤلؤ و مرجان کی ایک ہارمنی ہے. تو ہر چیز کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک بیلنس ہے. رنگ اگر آپ کو پتہ ہے ایک آدھ زیادہ ہو جائے تو بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو گرافک ڈیزائن کے اندر بھی آپ کو بیلنس چاہیے، سمیٹری چاہیے، ہارمنی چاہیے. ہر چیز، زندگی کی ہر چیز کے اندر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اتنا بڑا آسمان ہے، آپ دیکھیں اس کا یہ جو گریش سلوری ٹون ہے نا، جو ہمیں لگتی ہے گیسز کی وجہ سے، یہ آنکھوں کو سکون پہنچاتی ہے، یہ نقصان نہیں دیتی. اور چونکہ پوری دنیا پہ یہ آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ
تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے جو کہ قیامت کے دن ہونا ہے، تو ہم شاید ہماری آنکھیں بے چین ہو جائیں، بے آرام ہو جائیں، کیونکہ اس کی ہارمنی قیامت دراصل کیا ہے؟ ہارمنی کے خراب ہو جانے کا نام ہے۔ بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ ہارمنی خراب ہو جاتی ہے۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا نظام، اس کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی نظام عدل کا حسن کیا ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا نظام، لیکن اگر امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ہو جا تو ہارمنی ختم ہو جائے گی، سمیٹری ختم ہو جائے گی اور حسن ختم ہو جائے گا۔ تو اگر نظام عدل بگڑے گا تو معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرہ منحوس ہو جائے گا، معاشرے کے چہرے کے اوپر چھائیاں آ جائیں گی۔ تو لباس، جسم اور روح، رمضان المبارک میں ان تینوں چیزوں کا آپ نے بڑا اہتمام کرنا ہے اور زندگی میں کر کے رکھیں۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز انٹرپرنور یا بزنس مین کے طور پر، یا اپنے نارمل زندگی میں بیلنس قائم کریں، زندگی کے ہر شعبے میں بیلنس قائم کریں۔ رشتوں میں توازن ہونا چاہیے، تعلقات میں توازن ہونا چاہیے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان توازن ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں توازن نہیں ہوتا نا وہاں عدل نہیں ہوتا، اور جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، وہاں بدصورتی ہوتی ہے، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں حسن کی ضرورت ہے، ہمیں حسن کی ضرورت ہے۔ حسن اس کائنات کا زیور ہے۔ اگر ہماری یہ خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی ہارمنی اور سمیٹری کے ساتھ اللہ نے آنکھیں لگائی ہیں، بڑی خوبصورت ترتیب سے ہمارے دانت جوڑ دیے گئے ہیں، ہمارے جسم کا ریشہ ریشہ، رگ رگ، ہر ٹیشو بڑی ترتیب سے چل رہا ہے، سانسوں کا آنا جانا ایک بڑی ترتیب سے ہے۔ ایک ذرا دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر بگڑ جائے، اس کی ہارمنی خراب ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ شوگر لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہارمنی پیدا کریں، سمیٹری پیدا کریں، لباس کے اندر، جسم کے اندر اور روح کے ساتھ، اور تینوں سطح کی، تینوں لیئرز کی بیماریوں کا خیال رکھیں، اور روح کی بہت فکر کریں۔ یہ آخری لائن ہے، کیوں؟ چونکہ لباس بھی یہاں رہ جائے گا، کیونکہ خیر اللباس للتقوی، سب سے بہترین لباس ہوتا ہے تقوی کا۔ یہ ہمارا جو لباس ہے یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ یہ جسم مٹی سے بنا تھا اور مٹی میں یہ جذب ہو جائے گا، یہ جسم مٹی سے بنا تھا، مٹی میں جذب ہو جائے گا، نئے جسم، نئے اجسام ملیں گے، یہ سارا کنڈم مال ہو جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، جنک جیسے ٹیشو استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اب ایک بابا جی جنہوں نے 90+ زندگی گزار لی ہے، دانت منہ میں نہیں رہے، آنکھوں سے بنائی جاتی رہی، کانوں سے ایسے کر کے سنتے ہیں یا اونچا سنتے ہیں، تو وہ جنت میں اس جسم کے ساتھ تو نہیں بھیجے جائیں گے، فریش باڈیز ہوں گی، تر و تازہ جسم دیے جائیں گے۔ تو جو اصل چیز ہے کردار، پرسنالٹی، جو اگرچہ اس دنیا میں ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے، لباس کا بھی کردار ہے کردار میں، جسم کا بھی کردار ہے کردار کے اندر، لیکن روح جس کو دوام حاصل ہے، جو شخصیت آگے جائے گی، اگلی دنیا میں جو جائے گی، اس کی طرف بہت فکر کیا کریں، اس کی بیماریوں کے اوپر بہت فکر کیا کریں۔ جھوٹ کپڑوں کی بیماری نہیں ہے، نہ ہی جسم کی بیماری ہے۔ غیبت کپڑوں کی بیماری نہیں، نہ ہی یہ جسم کی بیماری ہے۔ منافقت روح کا مرض ہے، جسم کی بیماری نہیں ہے۔ بغض، تعصب، جتنے بھی نفسیاتی ہمارے مسائل ہیں جن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ، ہماری شخصیت کے ساتھ ہے، ان پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بالعموم ہم زیادہ خرچہ لباس پہ کرتے ہیں یا جسم پہ کرتے ہیں، روح کے لیے ہم خرچہ بھی نہیں کرتے، چونکہ روح ایک ایسی خوبصورت یہ راستہ ہے کہ بالعموم اس کے ڈاکٹر فیسیں نہیں لیتے۔ فی سبیل اللہ فیس ہوتی ہے، لیکن اس فیس کو اگر پڑھیں تو اس کے آگے بیل اللہ بھی لگ جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں وہ ایک ایسی فیس لیتے جو اللہ کی راہ میں فیس ہوتی ہے۔ تو اپنی روح کی طرف توجہ مبذول کریں۔ اس رمضان المبارک میں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے سادگی اختیار کرنے کا، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو اور اپنی روح کو پاک صاف کرنے کا، تو کیجئے۔ 30 دن ہے آپ کے پاس، بیلنس، سمیٹری، ہارمنی، اور اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، چونکہ اب میں جاؤں گا اور تھوڑی سی تلاوت کر کے پھر تھوڑا ریسٹ کروں گا۔ آپ سب لوگوں کے لیے
رمضان المبارک 1442 ثانی ہجری کی پہلی سحری کے بعد بہت ساری دعائیں ان والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اور ان والدین کے لیے جو موجود ہیں، جو چلے گئے اور جو ہم موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ سے کریم رزق عطا کرے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کے جان لیوا وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو بیماریوں کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، خواہ وہ جسم کا مرض ہو یا روح کا، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وہ جلد صحت یاب ہو کر ہماری صفوں میں آ جائیں، ہم ان امراض سے بچ جائیں جو جسم کے امراض ہیں، اور ہم اس مرض سے بچ جائیں جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کریم مجھے اور آپ کو قلوب کے ان امراض سے بچائے۔ یہ وہ والا مرض نہیں ہے جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے یا کوئی بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، یہ روحانی اسپرچول ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، آپ کے توازن کے لیے، آپ کی ہارمنی کے لیے، آپ کے بیلنس کے لیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو متوازن زندگی دے، حسین و جمیل زندگی دے، ہماری دنیا کا سفر اور آخرت کا سفر حسین و جمیل ہو جائے، اور ہم بڑی پرفیکٹ حالت میں، خوبصورت حالت میں اپنے مالک کے سامنے اس کے روبرو پیش ہو سکیں، اپنی بہترین رپورٹ اس کے سامنے پیش کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔